یہ جو ہم سمندر کو، پانی کو تکتے ہیں، بظاہر ہمیں ایک پرسکون دریا یا سمندر لگتا ہے، اس کے اندر کتنی دنیا آباد ہے، یہ انبلیویبل ہے۔ ایک چھوٹے سے فیکٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سمندر گہرا کتنا ہے؟ سوال ہے نا، کتنا گہرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی وسعتیں جس طرح بنائی ہیں، سمندر کی گہرائیاں کتنی بنائی ہے، سنیے اور حیران ہو۔ اس کو ذرا اوور سمپلیفائی کر لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ پانی کے اندر چلنا شروع ہوئے، مطلب امیجن کہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں آپ یہاں کھڑے اور اب سمندر شروع ہو رہا ہے، تو آپ اندر جا رہے ہیں، ٹھیک؟ اگر ہم یہاں ویڈیو کے ذریعے دکھا بھی سکیں تو دکھائیے گا۔ تو اب آپ پانی کے اندر چلنا شروع ہوئے ہیں، تو آپ چلتے 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 آپ نے پہلے آپ چلے 10 میٹر، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو روک سکیں 10 میٹر پہ، 10 میٹر آپ چلے، تو جب آپ 10 میٹر چل پڑے یہاں تک آ گئے، تو یہ پہلا ایٹماسفیرک پریشر ہے جو کہ آپ نے کراس کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ آگے اور چلے، 214 میٹر تک پہنچ گئے۔ اگر ہم اس کو یہاں پہ 214 کے قریب روک سکیں، تک یہاں روک دیجئے، تھوڑا سا آپ اور اندر گئے، 214 میٹر تک پہنچے، تو آپ کتنا اندر آ گئے؟ 214 میٹر تک پہنچنے کے بعد آپ دنیا کے، اگر ہم آگے بڑھ سکیں، آپ دنیا کے جو سب سے مانے ہوئے جو غوطہ خور ہیں، سب سے مانے ہوئے غوطہ خور، آپ نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا۔ آپ اتنا گہرا چلے گئے کہ جتنا دنیا کے سب سے مانے ہوئے غوطہ خور گئے۔ لیکن کیا سمندر کی گہرائیاں ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوئی، آپ اور آگے جائیں۔ تو چلتے 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 آپ چلے گئے 828 میٹر نیچے، 828 میٹر نیچے۔ کیا آپ سمندر ختم ہو گیا ہے؟ اور یہ آپ کتنا نیچے آ چکے ہیں؟ یہ آپ اتنا نیچے آ چکے ہیں کہ گویا آپ نے پورا برج خلیفہ، ٹالسٹ مین میڈ سٹرکچر آن ارتھ، جس سے اونچی کوئی بلڈنگ دنیا میں نہیں ہے، آپ نے وہ پورا برج خلیفہ کراس کر لیا ہے اور آپ اندر جاتے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر فرض کریں، اگر پورا برج خلیفہ الٹا کر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو آپ اس سے بھی نیچے ہیں۔ یہ اتنا گہرا ہے۔ کیا گہرائی ختم ہو گئی؟ جواب نہیں، آگے چلیے صاحب، ابھی کہاں؟ تو اب آپ ایک آگے چلتے 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 یہاں آ کے رک گئے، 1000 میٹر پہ آ کے رک گئے۔ آپ سمندر ختم نہیں ہوا ابھی، آپ چلتے 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 1000 میٹر نیچے آ گئے۔ تو اب آپ ایک ایسے مرحلے پر ہیں کہ جہاں پر اگر اوپر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، مطلب شدید دھوپ ہے، سورج پیک پر ہے، تو بھی آپ گھپ اندھیرے میں ہیں، آپ کو روشنی کی ایک کرن نہیں آ رہی، آپ اتنے اندھیرے میں، چونکہ پانی اتنا زیادہ ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو سمندر، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے سورج کا۔ یہ بات جب کچھ عرصے پہلے میں نے سالوں پہلے پڑھی تھی تو میں حیران ہوا تھا کہ سمندر کے اندر اتنی گہرائی بھی ہوتی ہے کہ سورج کا پتہ نہ لگے۔ اب مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ تو بھائی سمندر تو اس سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ ذرا سورہ نور، روشنی کی بات ہو رہی ہے نا اور اندھیرے کی بات ہو رہی ہے، سورہ نور کی ایک آیت تو سنیے ذرا، میں اس کا ترجمہ پھر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، چلائیے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، ایک موضوع چل رہا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ تمثیلاً کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرا۔ 1400 سال پہلے اس وقت کیا کانسیپٹ تھا کیا کہ سمندر کے اندر اندھیرا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ 1400 سال پہلے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرا، جیسے کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، جیسے کہ اس کے اوپر ایک اور موج چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، اس پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ سورہ نور۔ آگے چلیں، آپ 1000 میٹر نیچے آ گئے اور اب آپ کو سورج کی روشنی نہیں آ رہی، بھائی سمندر ختم نہیں ہوا، آپ چلتے چلے جائیے اور نیچے جائیں گے آپ تو آپ 1200 میٹر پر آ کر رک گئے۔ اگر آپ 1200 میٹر پر، تو اب آپ ڈیپ ملٹری کے سب سے گہرے علاقے میں پہنچ گئے 1200 میٹر پہ، لیکن سمندر تو ختم نہیں ہوا، تو آپ اور چلتے جائیے، سمندر کی لہریں ختم نہیں ہو رہی، مزید چلیں۔ آپ 3800 میٹر کی گہرائی پر چلے گئے، 3800 میٹر۔
تو یہ وہ مقام ہے کہ وہ اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا جو جہاز تھا جس کو ٹائٹینک کہتے تھے, جس کو انسنکیبل کہا جاتا تھا, یہ تو ڈوب ہی نہیں سکتا, اور وہ پہلے ہی اپنی جرنی میں ڈوب گیا. اس کا ملبہ آج نیچے پڑا ہوا ہے. ایک آپ کو واقعہ یاد ہوگا, ابھی کچھ لوگ دیکھنے گئے تھے ملبہ, اس میں کچھ پاکستانی بھی تھے, اور وہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا تھا. آپ جب 3800 میٹر نیچے آ گئے تو وہاں ٹائٹینک کا کچھ یہ ملبہ آپ کو نظر آتا ہے. مگر گزارش یہ کہ ٹائٹینک کا یہ ملبہ بھی زمین کے سب سے گہرے مقام میں نہیں پڑا ہوا. بھائی یہ تو 3800 میٹر ہے. سو آپ آگے چلیے, ابھی کہاں رک رہے ہیں, آگے چلیے. بس اب میں ذرا تیزی سے آگے چلوں ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اب آپ چلتے 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 نیچے اتر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ زمین سب سے گہرے مقام تک پہنچ گئے. سب سے گہرے مقام تک پہنچ گئے. یہ کتنا گہرا ہے؟ یہ ہے 10,935 میٹر. اسے ڈیپ چیلنجر کہتے ہیں. 10,935 میٹر. یہ کتنا گہرا ہے؟ میں عرض کروں یہ کتنا گہرا ہے؟ یہ اتنا گہرا ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے اونچا مقام ہے, ماؤنٹ ایورسٹ. برج خلیفہ تو انسان کا بنایا ہوا سب سے اونچا مقام ہے نا, ورنہ ماؤنٹ ایورسٹ کتنا بڑا ہے؟ 8,849 میٹر. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ 10,935 میٹر. یعنی کہ یہ اتنا گہرا ہے, سمندر کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر پورے کا پورا پہاڑ, اور عام پہاڑ نہیں, پورا ماؤنٹ ایورسٹ الٹ کر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا. سمندر اس سے بھی زیادہ گہرا ہے. اللہ اکبر. بھئی ہم مثال دینے کے لیے کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنا اونچا, معلوم ہوا سمندر پہاڑ سے زیادہ گہرا ہے. ماؤنٹ ایورسٹ بھی کچھ نہیں اس کے آگے. کہ یہ جو آپ حمدیہ اشعار میں پڑھتے ہیں نا یا مناجات میں سنتے ہیں نا کہ پتھر کے نیچے ایک کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے, تو یہ لفاظی نہیں ہے بھائی, حقیقت ہے. کیونکہ پتھر کے اندر رہنے والا کیڑا تو بہت چھوٹی بات رہ گئی. وہ ماریانا ٹرینچ میں 11,000 میٹر نیچے کوئی ایک مچھلی ہے, اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے, وہ بھی نہیں مر رہی. اللہ اکبر.